ابھی اس گھر میں شادی کی آواز آ رہی ہے, ہنس رہے ہیں لوگ, باتیں کر رہے ہیں, واپس آئیں گے تو رونا کیوں ہو رہا ہوگا؟ کہا ماتم ہو رہا ہوگا. کہا کیوں؟ جناب عیسیٰ مسکرائے, کہنے لگے جب ہم آئیں گے نا تو دلہن کے تکیے کے نیچے ایک سانپ ہے, دلہن کو وہ سانپ ڈس لے گا, دلہن مر جائے گی اور شادی والے گھر میں ماتم ہو جائے گا. اچھا خبریں تو جناب عیسیٰ صحیح دیتے تھے, تمام لوگ خوش ہو گئے. کہنے لگے اچھا بھائی دیکھ, پھر سے اللہ کے نبی نے ایک اچھی بات بتائی ہے, یقیناً سچ ہوگی. تھوڑی دیر بعد شام کو سب لوگ واپس آئے. اب جب اس گھر کے سامنے پہنچے, بڑی توجہ, گھر کے سامنے پہنچے, دیکھا شادی کی آواز آ رہی ہے, لوگ ہنس رہے ہیں, کھیل کود کر رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تو ایک بار تمام ساتھی جناب عیسیٰ کی طرف مڑے, کہنے لگے نبی اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ادھر ماتم ہو رہا ہوگا, دلہن مر جائے گی. کہا ہاں دلہن کو مر جانا چاہیے تھا. پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ دلہن کہاں ہے؟ کہا وہ رہی سامنے دلہن. جناب عیسیٰ نے کہا مجھے لے کے چلو. ایسا ہو نہیں سکتا جبریل, مجھے غلط خبر نہیں دے سکتے. جناب عیسیٰ پہنچے, دلہن کو بلایا, اس کو لے کر کمرے میں گئے تمام لوگوں کے ساتھ. تکیہ ہٹایا تو دیکھا سانپ وہاں موجود تھا. جناب عیسیٰ نے کہا اس سانپ کو اب تک تجھے ڈس لینا چاہیے تھا, لیکن اس نے تجھے نہیں ڈسا. تو نے ایسا کیا کیا کہ اس سانپ نے تجھے نہیں ڈسا؟ دلہن کہنے لگی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, میں تو تیار ہو رہی تھی. کہا تیار ہوتے میں اس سانپ نے تجھے ڈسنا تھا. دلہن نے کہا اور تو مجھے کچھ یاد نہیں, البتہ اتنا یاد ہے کہ جب میں تیار ہونے لگی تو دروازے پر کسی نے دستک دی. جب دروازے پر کسی نے دستک دی, میں نے پوچھا کون ہے, تو اس نے کہا غریب ہوں, اللہ کی راہ میں 1 دینار صدقہ دے دو. تو میں نے 1 دینار صدقہ دے دیا تھا. جناب عیسیٰ کہنے لگے بس چونکہ تو نے 1 دینار صدقہ دے دیا تھا اس لیے اللہ نے تیری موت کو ٹال دیا. صدقے نے موت کو ٹال دیا, لیکن نبی کو نہیں پتا چلا کہ اس کی موت ٹل گئی. وہ تھے عیسیٰ. جناب سیدہ ایک دن اپنے گھر میں تھیں کہ دروازے پر ایک یہودی آیا, کہنے لگا یا رسول خدا میری بیٹی کی شادی ہے, میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی میرے یہاں شرکت کریں. اس نے کہا بھائی علی سے پوچھو, اب تو علی کی مالک و مختار ہے. مولا علی کے پاس گیا, مولا علی نے کہا بھائی دیکھو میں ہوں ولی, لیکن سیدہ اپنی امر کی خود مالکہ ہیں, ان سے پوچھو. جناب سیدہ کے پاس پہنچا کہ میری بیٹی کی شادی ہے, یہودی ہوں, آپ اگر شرکت کریں گی تو میری فضیلت بڑھ جائے گی. کہا میرے بابا اور علی آ جائیں تو ان سے پوچھ لوں. کہا ان دونوں کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. ان دونوں نے کہا سیدہ سے پوچھو. تو جناب سیدہ اتنے میں رسول اللہ کا کہنے لگے بابا کیسے جاؤں, پھٹے پرانے کپڑے ہیں جن میں پیوند لگے ہوئے ہیں, لوگ کہیں گے نبی آخر کی بیٹی وہ اتنے ریشمی اور اتنے عمدہ زیورات کے ساتھ ہوں گے. کہا بیٹا جاؤ جو خدا کی مرضی. جناب سیدہ تیار ہو ہی رہی تھی کہ آسمان سے حوران جنا آئی اور آ کر انہوں نے زیورات بہشتی سے آراستہ کیا, اور تمام حوروں میں سے کچھ حوریں دائیں بائیں آگے اور پیچھے جناب سیدہ کو لے کر یہودی کے مکان کی طرف بڑھی. اب جب یہودی کے مکان پر اس شان سے سواری پہنچی, کاروں کی تقریر یاد ہے نا, عیسیٰ کو پتہ نہیں چلا کہ دلہن زندہ ہے, صدقے نے موت کو ٹال دیا. اب ایک بار جناب سیدہ یہودی کے مکان پر پہنچی, جب یہ شان دیکھی جناب سیدہ کے نور سے یہودی کا مکان روشن ہو گیا. ایسی روشنی کسی نے پہلے نہیں دیکھی تھی. ارے مکان تو روشن ہونا تھا, جناب سیدہ کے نور سے جب عرش روشن ہو گیا تھا. آدم نے پہلے کہا دیکھی تھی ایسی روشنی, جب آدم حیرت میں آ گئے تو یہودی تو بے ہوش ہو جائیں گے. جناب سیدہ کے جاتے ہی تمام یہودی مرد و عورت بے ہوش. تھوڑی دیر میں سب کو ہوش آ گیا, لیکن دلہن کو ہوش نہ آیا. اب جو دیکھا ہلایا, دلہن مر چکی تھی. آنن فانن شادی کا گھر ماتم گدا بن گیا. وہاں جناب عیسیٰ نے کہا دلہن مر جائے گی, لیکن نہیں مری. ادھر جناب سیدہ پہنچی اور دلہن مر گئی. شادی کے گھر میں ماتم ہونے لگا. جب ماتم ہونے لگا جناب سیدہ نے کہا بھائی رو نہیں, میں ہوں, ابھی میں ہوں, صبر کرو, پریشان نہ ہو, میں ابھی
مسلح بچھایا اور مسلح بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر ہاتھوں کو بلند کیا. شعر لکھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت شعر ہے. صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا, جھوٹا نہ کیجیے مجھے صدقہ رسول کا. جناب سیدہ نے کہا تھا تو اللہ نے کب کیا؟ جناب سیدہ نے کہا درزی آئے گا تو درزی آیا, جھوٹا نہ کیجیے. ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھی, اور کہا میں گواہی دیتی ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں, علی اس کے ولی ہیں. ٹھیک ہے, گواہی دے دی دلہن نے. یہ بات بتائیے, سیدہ نبوت اور امامت کی مددگار, اسلام پھیلا کیسے؟ رسول اللہ نے کہا کہو لا الہ. جس نے کہہ دیا آرام سے اس نے کہہ دیا, جس نے نہیں کہا علی کی تلوار نے پھیلایا. کچھ رسول کی زبان پر ایمان لائے, کچھ علی کی تلوار پر ایمان لائے. نبی نے اسلام پھیلایا, علی نے اسلام پھیلایا, نبی اور امام نے مل کر اسلام پھیلایا. توجہ ہے نا, سن رہے ہیں نا, بیٹھے ہوئے ہیں نا. نبی نے اور امام نے مل کر اسلام کو پھیلایا. سیدہ نہ نبی ہے نہ امام ہے, صرف 2 رکعت نماز پڑھی اور دلہن کلمہ پڑھنے لگی. ارے جو کام نبی نے کیا اور امام نے کیا وہ سیدہ نے 2 رکعت سے کر دیا. تو نبی کا کام بھی آسان کیا, امام کا کام بھی آسان کیا, تو نبوت کی بھی مددگار بن گئی, امامت کی بھی مددگار بن گئی. دلہن اٹھ بیٹھی. جناب سیدہ کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے. واقعہ آپ سنتے ہیں, کہانی آپ سنتے ہیں. 500 مرد و عورت مسلمان ہو گئے. جنگیں ہوتی تھیں, کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں. غزوہ خیبر کی جنگ, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جو مارے گئے وہ مارے گئے, باقی کو قیدی بنا کے لے آئے, کچھ نے جزیہ دے دیا. علی نے تلوار چلائی, خیبر لڑی, خندق لڑی, احد لڑی. رسول اللہ نے, نبی نے اور امام نے مل کر جنگیں کی. 87 غزوات, تو لوگوں کو کلمہ پڑھوایا. سیدہ لڑنے کے لیے نہیں گئی, صرف شادی میں شرکت کرنے گئی اور 500 کو مسلمان کر لیا. نبی کی بھی مدد, امام کی بھی مدد. اب یہاں پر رکوں گا. صدقے نے موت کو ٹال دیا تھا ادھر دلہن کا. دلہن نے صدقہ دیا, اس کی موت ٹل گئی. لیکن فرض کیجئے اگر دلہن صدقہ نہ دیتی اور اس کو سانپ ڈس لیتا, جناب عیسیٰ کے زمانے میں دلہن مر جاتی. اس کے بعد حدیث آتی بھائی صدقہ دیا کرو, تو لوگ اگر لاکھوں روپے بھی صدقہ دیتے دلہن زندہ ہوتی. توجہ ہے, لاکھوں روپے صدقہ دیتے دلہن کے مرنے کے بعد, وہاں پر عیسیٰ کے زمانے میں دلہن زندہ ہوتی نہیں ہوتی. کیوں؟ صدقہ موت کو ٹال تو سکتا ہے, زندہ نہیں کر سکتا. صدقہ موت کو ٹال تو سکتا ہے, زندہ نہیں کر سکتا. سیدہ صرف موت کو ٹال نہیں, زندہ بھی کر سکتی ہے. تو نبوت اور امامت کا کام آسان کیا سیدہ نے. اور جنگیں سن لی آپ نے. جنگوں کا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ رسول اللہ نے اور مولا علی نے جنگیں لڑی, کریڈٹ کس کو جائے گا؟ بھائی رسول اللہ تو زیادہ تر نہیں لڑتے تھے, مولا علی لڑتے تھے. تو جب مولا علی لڑ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے جو فاتح ہوتا ہے, فتح سے بات شروع ہوئی تھی نا, جو فاتح ہوتا ہے, کہتے ہیں جو فتح مند ہوتا ہے, فتح اس کے تلوار کے قبضے میں ہے. اگر کسی نے ہندوستان کو فتح کر لیا تو کہیں گے بھائی جس نے ہندوستان کو فتح کر لیا اس کی تلوار کے قبضے میں ہندوستان ہے. محمود غزنوی نے فتح کر لیا تھا,
تو کہا محمود غزنوی کے قبضے میں تلوار کے، قبضہ کسے کہتے ہیں؟ قبضہ تلوار کے دستے کو کہتے ہیں. محمود غزنوی کے قبضے میں ہندوستان ہے. ٹھیک ہے، کسی نے ایران کو فتح کر لیا، بھائی ایران اس کے قبضے میں ہے، مطلب تلوار کے قبضے میں، اس نے تلوار سے فتح کیا ہے. تو 87 غزوات، تمام ملکوں کو، تمام جگہوں کو رسول نے اور علی نے فتح کیا. علی تلوار چلاتے تھے تو تمام کائنات کس کے قبضے میں ہوئی؟ علی کے قبضے میں. علی کے قبضے میں تمام کائنات. اب جا کے دیکھیے تمام روایتیں، جب مولا علی کسی جنگ سے واپس آتے، ذوالفقار کے لیے ہے کہ ذوالفقار کو کوئی غیر معصوم اٹھا نہیں سکتا تھا. ذوالفقار کو کوئی غیر معصوم اٹھا نہیں سکتا تھا. ایک بار عباس ابن عبد المطلب کہنے لگے بھائی میں ذوالفقار لوں گا. مولا نے کہا اٹھا لو. آگے بڑے، اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے. رسول کے چچا ہیں، تلوار نہیں اٹھا سکے. اب مولا علی جس جنگ سے واپس آتے ایک بار تلوار لیتے اور جناب سیدہ کے خدمت میں پیش کرتے. کہا حسن لے جاؤ اور مادر کو دینا اور کہنا تلوار کو دھو کر دیوار پر آویزاں کر دیں. تلوار کو دھو کر، تو دھوئیں گی تو تب جب اٹھے گی. تو جناب سیدہ تلوار کو ہاتھوں میں لیتی اور تلوار کو دھو کر دے دیتی. یہ علی تلوار نہیں دے رہے، علی کی تلوار کے قبضے میں تمام فتوحات ہیں. خیبر کی فتح علی کی تلوار کے قبضے میں، خندق کی فتح علی کی تلوار کے قبضے میں، احد، حنین، بدر، ہر فتح علی کی تلوار کے قبضے میں، کائنات علی کی تلوار کے قبضے میں. سب کی عبادت سے علی کا ایک وار افضل. تو سب کی عبادتیں علی کی تلوار کے قبضے میں، تمام کائنات علی کی تلوار کے قبضے میں. یہ علی سیدہ کو تلوار نہیں دے رہے، یہ کائنات کا قبضہ سیدہ کے ہاتھ میں. یہ سیدہ کے ہاتھ میں کائنات کا قبضہ دے دیا. خندق کی لڑائی ہوئی، جناب سیدہ تلوار کو دھو کے دیوار پر ٹانگ دیتی. ہائے ہائے، جناب سیدہ پہ گفتگو ہو رہی ہے نا، میں ذوالفقار پہ گفتگو نہیں کر رہا، جناب سیدہ پہ گفتگو کر رہا ہوں. جب تلوار بھجوا دی امام حسن کے ہاتھ، بیٹا مادر کو دینا، کہنا تلوار دھو کے دیوار پہ آویزاں کر دیں. جب مولا علی واپس آتے رات کو حجرے میں تو جناب سیدہ مسکرا کر استقبال کرتی اور کہتی یا علی آپ تو آج خوب لڑے، آپ نے فلاں کو اس طریقے سے مارا، فلاں کو اس طریقے سے مارا، فلاں کو اس طریقے سے مارا، کیا اچھی تلوار چلائی آپ نے. تو ایک بار مولا علی کہتے سیدہ تم تو وہاں نہیں تھی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ سیدہ تم تو نہیں تھی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا یا علی ذوالفقار آپ کی جنگ کا پورا احوال مجھ کو سناتی ہے. ذوالفقار اچھا دیکھیے کفو کی بات ہے، کون تھے جو فاطمہ کی سہیلی بن پاتا؟ کبھی سنا ہے؟ ہر ایک کی کچھ نہ کچھ سہیلیاں ہوتی ہیں. جناب خدیجہ کی سہیلیوں کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں. رسول اللہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے بھجوایا کرتے تھے. جناب خدیجہ کے بعد سب کی سہیلیاں ہوتی ہیں. کائنات میں کبھی آپ نے پڑھا جناب سیدہ کی فلاں سہیلی، فلاں سہیلی؟ سیدہ کی کوئی سہیلی نہیں تھی، کوئی سہیلی نہیں تھی. ذوالفقار سیدہ کی سہیلی تھی. باتیں کس سے کرتی؟ سہیلی سے دل کے باتیں کی جاتی ہیں، گفتگو کی جاتی ہے. کچھ سہیلی کہتی ہے، کچھ سیدہ کہتی، لیکن کوئی سہیلی تھی نہیں. تو ذوالفقار سہیلی بن گئی، وہ سیدہ کو سناتی، سیدہ اس کو سناتی. اچھا پھر کہوں، رسول اللہ کہتے تھے ذوالفقار کو رسول اللہ اٹھاتے، خدا کی قسم کیا گفتگو ہے، میں نے سوچا نہیں تھا یہ گفتگو ہوگی. ذوالفقار کو رسول اللہ اٹھاتے اور سونگتے، کہتے مجھے اس ذوالفقار سے سیدہ کی خوشبو آتی ہے.
مولا علی نے بھی پوچھ لیا کہ آپ کو ذوالفقار سے اتنی محبت کیوں ہے؟ رسول بھی کہتے ہیں آپ کو ذوالفقار سے سیدہ کی خوشبو آتی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ کہا علی سنو، جنت میں ایک سیب کا درخت تھا، جب میرے بابا معراج پر گئے تو اللہ نے کہا اس سیب کے درخت سے ایک سیب کھاؤ، رسول اللہ کو سیب تحفے میں ملا، انہوں نے کھایا، جب آئے تو جناب خدیجہ اور رسول اللہ کو میری شکل میں تحفہ ملا، جنت کا سیب کا تحفہ ملا رسول اللہ کو، اور ذوالفقار کا دستہ جنت کے اسی درخت کی جڑ سے بنا ہے، اسی درخت کی جڑ سے بنا ہے، تو ظاہر ہے سہیلی تو بنے گی۔ تو خندق کے میدان میں مولا علی نے پھر سے تلوار دی، کہا بیٹا حسن جا کے مادر کو دو اور کہو تلوار کو دھو دیں۔ جناب سیدہ نے حسب معمول تلوار کو دھو دیا، واپس دی تلوار، کہو بابا سے کہو تلوار دھو دی میں نے۔ مولا علی کے پاس تلوار پہنچی، دیکھا تلوار پہ ہمیشہ تو خون صاف ہو جاتا تھا لیکن خون کا ایک دھبا موجود ہے۔ کہا بیٹا حسن مادر کے پاس لے کر جاؤ اور کہو تلوار کو پھر سے دھو دیں، اس پر خون کا دھبا ہے، کل کفر کا خون ہے، کل ایمان کی تلوار پر، اس کو دھو دیں۔ پھر گئے، جناب سیدہ نے کہا دے دی، پھر خون صاف نہیں ہوا۔ اتنے میں جبریل آئے، کہا پروردگار یا علی بات تحفہ درود و سلام فرماتا ہے کہ اللہ نے جان کر یہ داغ باقی رکھا خون کا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ کل کفر تھا، آپ کی تلوار پر ایک داغ باقی رہنے دیا خون کا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب جب اللہ کے فرشتے